अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको दुआ कबूल होने की खास निशानियां बताई गई है और आपको अपनी दुआओं पर कैसे यकीन रखना है, किस तरह इशारा होता है दुआ जब आपकी कबूल होती है। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए वीडियो की जानिब। तो हम में से बहुत से लोग नहीं जानते कि दुआ की इस्लाम में कितनी ज़्यादा अहमियत है। हम थोड़ा सा परेशान होते हैं या किसी टेंशन में होते हैं तो अपने उस टेंशन में अल्लाह ताला से दुआ मांगना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि इस्लाम में दुआ का क्या मुकाम है। हदीस शरीफ में आता है कि दुआ मोमिन का हथियार है और हम इतने नादान हैं कि हम अपनी टेंशन में दुआ मांगने की जगह दुनिया के लोगों से उम्मीद मदद मांगने लगते हैं। हमें अपने दिल का हाल किसी इंसान को बताकर सुकून मिलता है। हालांकि कितनी बदनसीबी है कि अक्सर लोगों को अल्लाह को अपने दिल का हाल बताकर सुकून नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि अल्लाह उन्हें सुन रहा है, उन्हें देख रहा है और उनकी तकलीफ समझ रहा है। जब भी हम पर कोई ऐसी मुश्किल या कोई ऐसी परेशानी आती है तो कोशिश करें कि सबसे ज़्यादा अपने दिल का हाल अपने रब से, अपने अल्लाह के सामने बयान करें, क्योंकि दुनिया के लोगों को बताकर आपको कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई परेशानी का हल नहीं मिलेगा। लेकिन अल्लाह को अपने दिल का हाल बताकर आपको जरूर मदद मिलेगी। दुआ का रिश्ता अल्लाह ताला से एक ऐसा बेहतरीन रिश्ता है जो सिर्फ अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान होता है। कोशिश किया करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें और जितना हो सके दूसरों की हेल्प किया करें, क्योंकि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। अगर आप अल्लाह से बातें करना चाहते हैं तो दुआ मांगने की आदत बना ले, और अगर आप ये चाहते हैं कि अल्लाह आपसे बात करे तो कुरान की तिलावत करने की आदत बना ले। जब भी आपका दिल परेशान हो या आप किसी मुसीबत में हो, उस वक्त आप अल्लाह से दुआ करें या कुरान शरीफ पढ़ने की कोशिश किया करें। फिर देखिएगा कि आपका दिल कितना ज़्यादा सुकून में रहता है। और एक बात और, आपको ये सुकून मिलना शुरू हो जाएगा और आपको कभी किसी इंसान को अपने दिल का हाल बताने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं। तो देखिए, वैसे तो अल्लाह ताला हमें दुआ की कबूलियत का इशारा देता रहता है, लेकिन हम उन इशारों को नहीं समझ पाते। दुआ की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी तो यही है कि अल्लाह आपके दिल में दुआ मांगने का ख्याल पैदा कर रहा है, जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी चाहत है। आप जब भी उनके बारे में सोचते हैं तो आपके दिल में दुआ मांगने का ख्याल आता है। ये सबसे बड़ी निशानी है आपकी दुआ की कबूलियत की। अल्लाह हर किसी को दुआ मांगने की तौफीक नहीं देता। बहुत ऐसे लोग हैं जो परेशान होते रहते हैं, लेकिन उनके दिल में ही नहीं आता कि वह इस परेशानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करे। इसलिए अगर आपको दुआ मांगने का ख्याल आता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको दुआ मांगने की तौफीक अता की है। अल्लाह दुआ मांगने की तौफीक उन्हीं को देता है जिसकी दुआ वो कबूल करना चाहता है। दुआ की कबूलियत की दूसरी निशानी ये है कि आपको दुआ मांगने से सुकून मिलने लगता है और दुआ मांगने के बाद आपका दिल मुतमईन हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है। आपको यकीन हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरी दुआ ज़रूर कबूल करेगा। आपको हर रास्ता
اور ہر دروازہ بند نظر آتا ہے، اس کے بعد بھی آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا، اور جو آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کو وہ ضرور عطا کرے گا۔ آپ کے دل میں جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس سے دعا مانگنا چھوڑ دیں۔ جب بھی دعا مانگے تو اس کے قبول ہونے کا یقین رکھے۔ یقین ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صرف زبان سے کہہ دیا کہ میری دعا قبول ہوگی، مجھے اللہ پر یقین ہے، لیکن آپ کے اعمال سے یہ نہیں نظر آ رہا کہ آپ کو دعا مانگنے کے بعد بھی دعا پر یقین ہے۔ اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں، جیسے کہ دعا مانگ کر سوچتے رہے کہ کب میری دعا قبول ہوگی، کب راستہ کھلے گا، تو دعا ایسے قبول نہیں ہوگی۔ اگر دعا کی قبولیت چاہتے ہو نا تو اپنی دعاؤں کو اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیجئے، یقین کو اور زیادہ مزید بڑھا دینا۔ کبھی بھی اپنی دعا کی قبولیت پر شک نہ کرے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دعا مانگنے کی توفیق دی ہے تو اس بات کا بھی خیال رکھے کہ وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، ورنہ آپ کے دل میں دعا مانگنے کا خیال ہی نہیں آتا۔ جب بھی آپ کے دل میں ایسا خیال آئے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی یا اللہ آپ کی دعا نہیں سن رہا، تو اسی وقت استغفار پڑھے، کیونکہ یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں جو وہ ہمارے دل میں ڈال کر ہمیں ہمارے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ دعا قبول ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کو ٹینشن یا بے چینی نہیں ہوتی۔ جو لوگ دعا نہیں کرتے وہ اتنے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ اکثر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن کے پیشنٹ بن جاتے ہیں۔ لیکن جس کی دعا اللہ قبول کرنا چاہتا ہے اسے ٹینشن سے آزاد کر دیتا ہے، اس کے دل اور دماغ سکون میں رہتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اس انسان کو دعا کے قبول ہونے کی جلدی نہیں ہوتی کہ بس جلدی سے میری دعا قبول ہو جائے۔ اسے اپنی دعا کے بعد صبر آ جاتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اسے وہ ضرور عطا کرے گا یہ جو وہ مانگ رہا ہے۔ دعا کے بعد صبر کرنا بہت ضروری ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے جو چیز آپ کو دینی ہے وہ اسے دینی ہی ہے، اور اگر اس میں دیر ہو رہی ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ضرور ہے۔ اور جو انسان دعا مانگنے کے بعد صبر کرتا ہے اور صبر کے ساتھ اللہ کی رحمت کا انتظار کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا اتنی بہترین انداز میں قبول کرتا ہے کہ وہ اپنی ساری تکلیفیں اور پریشانی بھول جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے ساری زندگی اولاد کے لیے دعا مانگی، اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد عطا کی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے پوری زندگی دعا مانگنا نہیں چھوڑا اور نہ ہی اپنی دعا کی قبولیت پر شک کیا اور اللہ سے کوئی شکوہ یا شکایت نہیں کی، بس صبر اور یقین کے ساتھ اللہ سے اولاد مانگتے رہے۔ ہم ان جیسا صبر کرنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں۔ جب اللہ نے انبیاء اور صحابہ کو بھی آزمائش سے گزارا، وہ اللہ کے کتنے نیک اور پسندیدہ بندے تھے، تو آپ کسی آزمائش میں یہ کیوں سوچنے لگتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول نہیں کر رہا؟ کبھی بھی اپنی دعاؤں پر شک نہیں کرے، کیونکہ دعا پر شک کرنے والا اللہ کی طاقت پر شک کرنے کے برابر ہے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو اگلے ہی لمحے آپ کی دعا پر کن کہہ دے، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا تو یہ سمجھیے کہ اس میں اللہ کی ضرور کوئی بہتری ہوگی، اور کوشش کرے کہ اپنے ذہن میں
اور اپنے دل میں کبھی بھی دعا کے لیے قبول نہ ہونے کا خیال نہ رکھے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اور میں یہ چاہوں گی آپ لوگوں سے کہ آپ لوگ جب بھی دعا یا وظیفہ یا ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو بس اتنا یقین رکھیے گا کہ وظیفہ کام کرتا ہے، اور وظیفہ جب بھی آپ کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ جو بھی آپ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چھوڑ دے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا بہتر سے بہتر ہی ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایسے ہی اور شاندار ویڈیوز کے لیے میری چینل فضا برائٹس کو سبسکرائب کیجیے گا اور پاس ہی میں دیا ہوا بیل آئیکن کو ہٹ کر دیجیے گا تاکہ میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔